بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. ابھی ہم نے جیسے دیکھا ماضی میں کہ ہمیشہ پہلے پیش آئے گی پھر زیر آئے گی اور پھر پورا ٹیبل بھی اس کا پڑھا. اب ہم مضارع کا ٹیبل پڑھ رہے ہیں اور مضارع جو ہے یفعلو یفعلان یفعلون وہ کرتا ہے، وہ دونوں کرتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں. دوسرا لیسن ہم نے پڑھا، یہ سارے کا سارا ٹیبل وہی ہے جو دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت یہ معلوم یعنی ایکٹیو وائز نہیں ہے بلکہ یہ مجہول ہے، پیسے وائز ہے. اور پیسے وائز ہمیشہ یہ والا جوڑا ہم نے یاد رکھنا ہے، فعل یفعلو. ماضی ہمیشہ فعل کے شکل میں آتا ہے یعنی پیش سے شروع ہوتا ہے اور آگے زیر آ جاتی ہے، اور مضارع ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے اور پہلی حرکت زبر کی آ جاتی ہے. فعل اس سے کیا گیا، یفعلو اس سے کیا جاتا ہے. اب یفعلو کا ٹیبل جب ہم یہاں پہ پڑھیں تو پہلے تھا یفعلو وہ کرتا ہے، اب ہے یفعلو اس سے کیا جاتا ہے. یفعلو اس سے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یفعلانی ان دونوں سے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یفعلون تفعلو تفعلانی تفعلون افعلو نفعلو نفعلو. مجھ سے کیا جاتا ہے، ہم دونوں سے کیا جاتا ہے، ہم سب سے کیا جاتا ہے. تفعلو اس عورت سے کیا جاتا ہے، تفعلانی ان دونوں عورتوں سے کیا جاتا ہے. یفعلنا ان سب عورتوں سے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تفعلین تم عورت سے کیا جاتا ہے، تفعلانی تم دونوں عورتوں سے کیا جاتا ہے، تفعلنا تم سب عورتوں سے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور افعلو مجھ سے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. نفعلو نفعلو نفعلو. یہ اسی طرح پورا پیٹرن چلتا جائے گا. معلوم میں اور مجہول میں صرف ایک فرق ہے لکھنے میں. معلوم جو ہے وہ زبر سے شروع ہوتا ہے ہمیشہ ماضی، اور مجہول پیش سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ مجہول ہے تو پیش کے بعد اگر زیر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ ماضی ہے، پیش کے بعد پہلی حرکت زبر آ رہی ہے تو یہ مضارع ہے. اب ہمارے پاس مختلف الفاظ ہیں، یہاں پہ ہم نے ٹوکویں لکھ دی ہیں، جمبل لکھ دی ہیں. ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. ترجمہ تو ہم بعد میں کریں گے، ہم فی الحال یہ دیکھ رہے ہیں معلوم ہے کہ مجہول ہے. جی آپ کا کیا خیال ہے؟ قاتلہ معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ کیونکہ زبر سے شروع ہو رہا ہے تو مجہول ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ ماضی کا معلوم ہے. قاتلہ اس نے قتل کیا، فعلہ. قتلہ پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آگے زیر بھی آ رہی ہے، ڈبل ویریفائی ہو گیا، تو قتلہ اس کو قتل کر دیا گیا. قاتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اس کو قتل کر دیا گیا. جیسے ظالمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے. ضربت پیش کے بعد زیر آ رہی ہے، ضربت مجہول ہے، پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آگے زیر بھی آ رہی ہے. اور فعلت اس ایک عورت کی بات رہی، ضربت اس ایک عورت کو مارا گیا، پٹائی کی گئی. ضربت کیونکہ پیش سے نہیں شروع ہو رہا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، پہلے ہے اس کو مارا گیا، اب ہے اس نے مارا. وجدہ واجدہ یجدو پانا، وجدہ اسے پایا گیا، پیش سے شروع ہو رہا ہے آگے زیر بھی آ رہی ہے. وجدہ اسے پایا گیا، واجدہ اس نے پایا. ووجدک ضالا فہدی. یسمعو پیش نہیں آ رہی، زبر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ معلوم یعنی ایکٹیو وائز. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعو اس کی سنی جاتی ہے. پیش کے بعد پہلی حرکت زبر کی آ رہی ہے تو یہ والی تو یہ مجہول ہے. صبرنا یہ مجہول ہے کہ معلوم ہے؟ جی مجہول ہے، پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آگے زیر بھی آ رہی ہے اور حروف عین بھی نہیں ہے، الف تے یہ نون. ہم سے صبر کیا گیا، ہم سے صبر کیا گیا. صبرنا ہم نے صبر کیا، یہ مجہول ہے اور یہ معلوم ہے. تو شروع کے اندر ہم نے جو ابتدائی قاعدے ہیں اس کے اندر فی الحال ہم نے یہی پہچان رکھنی ہے کہ ایسا ورب جو پیش سے شروع ہو وہ مجہول ہے. اگر حروف عین بھی آ گئے ہیں
جیسے یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ہمیں دوسرے سبق میں پڑھا تھا نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ماضی ہے کہ مضارع، حروف عین سے جو شروع ہوتا ہے، الف تے یہ نون سے جو شروع ہو رہا ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے، تو جو حروف عین سے شروع ہو تو ہم کہیں گے یہ مضارع ہے، اور مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے، پیش کے بعد پہلی حرکت زبر کی آتی ہے، اور ماضی میں پیش کے بعد پہلی حرکت زیر کی آتی ہے. ٹھیک ہے. ہر روز جیسے ہم 10 وکیبلری ورڈ، 10 ذخیرہ الفاظ ایسے جو قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوئے، وہ ہر روز 10 ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں. کوشش کریں ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. 30 الفاظ اب تک ہم کر چکے، آج ہمارے 31 سے 40 تک ہے. فعل یفعلو کرنا، بار بار ہم پڑھنے فعل یفعلو کرنا. انگلش میں اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے ڈو ڈز ڈیڈ ڈن، ٹو ڈو کرنا. نظر ینظرو ٹو سی دیکھنا، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، یہ اصل میں ماضی مضارع کا جوڑا ہے. ذکر یذکرو یاد کرنا، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو یاد کرو. ذکر یذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، یاد کرنا بھی ہوتا ہے. خاف یخاف ڈرنا، واما من خاف مقام ربہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ونہى النفس عن الہویٰ اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے اس نے روک لیا. فإن الجنۃ ہی المأویٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. خاف ڈرنا. قاتل یقتل قتل کرنا. راجع یرجع رجوع کرنا، لوٹنا، واپس، ٹو کم بیک. سامع یسمع سننا. تولا یا تولا پھر جانا. ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم اس کے بعد پھر گئے. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، پھر وعدے کے بعد پھر وعدہ توڑ کے پھر جاتے، مکر جاتے تھے. تولا یا تولا پھر جانا. امر یامر حکم دینا یعنی کہنا. داخل یدخلو داخل ہونا، ٹو انٹر. داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے. یہی چیزیں ماضی میں استعمال ہوں گے، مضارع میں استعمال ہوں گے، امر میں استعمال ہوں گے، نہیں میں استعمال ہوں گے، اور فعل مجہول کے اندر استعمال ہوں گے، اور جو ہے ہمارا واحد جمع کے اندر استعمال ہوگا. کل ہمارا جو ہے وہ 8واں لیسن جب ہو جائے گا تو 9واں لیسن ہمارا کیا ہوگا، جتنے 8 لیسنز پڑھے ہوں گے وہ سارے ایک ہی پیج کے اوپر سمرائز کر دیں گے، ہم خلاصہ لے آئیں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے ایک لائن میں، مثال پورے میں اگر اس کو پڑھوں تو میں پڑھوں گا ناظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، انظر تو دیکھ، لا تنظر تو نہ دیکھ، ناظر دیکھنے والا، منظور جس کو دیکھا جائے، نظیرہ اسے دیکھا گیا، ینظرو اسے دیکھا جاتا ہے. تو اس طرح کی ایک پوری لائن بن جائے گی. وہ ہم 9th لیسن میں انشاءاللہ 8 کے لیسن کو ہم ایک قسم کی پرو دیں گے تسبیح کے اندر، اور ایک ہماری دہرائی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. ان ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم پریپوزیشن یعنی حروف جو بہت کثرت سے استعمال ہوئے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تقریباً 52 کے قریب ہمارے پاس وکیبلری کے حروف ہیں. 100 ذخیرہ الفاظ ہیں جو افعال ہیں، ورب ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ پریپوزیشن. پریپوزیشن ہمیں پتہ ہے جب ہم انگلش میں یاد کرتے ہیں، ان ہے، آن ہے، ایٹ ہے، اور جو ہے وہ آفٹر ہے، بیفور ہے، اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. پچھلی دہرائی میں اگر ہم دیکھیں تو واؤ کا مطلب کیا ہے جی، اور. واؤ کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، الا کا مطلب ہے مگر، ان کا مطلب ہے اگر، ان کنتم صادقین، ان کنتم مومنین، اور ان کا مطلب کہ اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ الا اللہ. اور انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب کہ بے شک، دیٹ سرٹنلی، کہ یقیناً، کہ بے شک. کا یا کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے درود شریف پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے درود بھیجا، کما بارکتا جیسے آپ نے برکت دی. کا اور کما کا مطلب ہوتا ہے ایز، جیسے. حمزہ زبر آ یا حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. اور بے کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، ان فیکٹ، در حقیقت، دراصل. ان الانسان لفی خسر، بالعصر، ان الانسان لفی خسر. لام زبر لا کا مطلب ہے ان فیکٹ، البتہ، اور لام زبر لی کا مطلب ہے کے لیے. ہے لام ہی، زبر آ جائے تو دراصل بن جاتا ہے، اور زیر آ جائے تو کے لیے بن جاتا ہے. للہ، اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں.
لام لی کا مطلب کیا ہے جی؟ کے لیے. علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز. الا کا مطلب ہے کی طرف. الی الجنہ، جنت کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. قرآن مجید میں لکھا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. الا کا مطلب کی طرف یعنی ٹورڈز. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من الناس، ومن الناس لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ. منافقوں کی بات جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لائے. تو ومن الناس لوگوں میں سے. من کا مطلب سے یعنی فرام. عن کا مطلب بھی ہوتا ہے ان کے متعلق، اصل میں اباؤٹ. انگلش میں اگر ہم اسے کہیں تو اباؤٹ، کے متعلق. اور سے کا ترجمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ راضی ہو گیا اس ایک مرد سے. رضی اللہ تعالی عنہا ادھر آ جائے گا، عنہ ادھر آ جائے گا. اور آخری ہمارا ورڈ جو ہے وہ ہر روز ہم 6 الفاظ کرتے ہیں. فی. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ میں. فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں، فی الجنہ جنت میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. انگلش میں اگر ہم اسے کہیں تو کہیں گے ان کہیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم پریکٹس جو ہے وہ الفاظ آ ہی گئے، تھوڑی سی کر لیتے ہیں، تھوڑا ٹائم ہے. ہم نے ضمائر پڑھے تھے اور کہا تھا یہ بہت کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں ضمائر متصل. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نانا والے. تو ہو، ہما، ہم، یہ پہلے 3 ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ویسے تو پہلے ہم نے پریکٹس کی لام کے ساتھ. لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس ایک کے لیے. لہو اس ایک کے لیے. لہما ان دونوں کے لیے. لہم ان سب کے لیے. یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا، ہو اس ایک کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا. اب یہ حرف ساتھ جڑ گیا. لام کا مطلب کے لیے. لہو اس کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو، ہما، ہم اپنی اصل شکل میں نہیں آتا. ہو، ہما، ہم اپنی اصل شکل میں نہیں آتا. اصل شکل اس کی کیا ہے؟ ہے کے اوپر الٹی پیش. اصل شکل اس کی ہے کے اوپر الٹی پیش. کبھی ایسا ہوتا ہے کے نیچے زیر بھی آ جاتی ہے. رحمت اللہ علیہ، رحمت ہو اللہ کی اس ایک پر. اب ہو اصل میں ہو تھا، ہو کا ہی بن گیا. کبھی کھڑی زیر بھی آ جاتی ہے، ربہ بکلمات فاتمہن، ہو کا ہی بن گیا. کبھی سنگل پیش آ جائے گی، کبھی زیر آ جائے گی، کبھی زبر آ جائے گی. مختلف شکلیں بدل سکتا ہے، مطلب نہیں بدلے گا، لکھنے کا طریقہ بدلے گا. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے اعلیٰ کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا، کیا پڑھا جی؟ پر. اعلیٰ جب ہو کے ساتھ جڑے تو ہونا چاہیے تھا علیہ، ہونا چاہیے تھا علیہ، لیکن علیہ پڑھنا، پرناؤنس کرنا، تلفظ مشکل ہے. تو عرب لوگ علیہ کو علیہ ہی کہتے ہیں. رحمت اللہ علیہ. اسی طرح یہ والا لفظ ہے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے جی؟ پر. اور ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب. ہو، ہما، ہم وہ سب. ہونا چاہیے تھا اعلیٰہم، علیہم، لیکن ہم دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا آپ نے ان سب پر. اعلیٰ کا مطلب پر. یہ ہم کا ہم بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی ترامیم ہو سکتی ہیں. اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ایسا جو زبان پہ تلفظ اس کا تھوڑا مشکل ہو، دشوار ہو، وہ اس کو ماؤلڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا ڈھال لیتے ہیں. یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے
کہ ہم اپنی جو اردو ہے اس کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، انگلش کے اندر بھی کچھ الفاظ سائلنٹ ہوتے ہیں، بولتے ہی نہیں وہ، ٹھیک ہے. تو اردو میں ہمارے پاس سب سے اچھی اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ بالکل، حالانکہ یہ بالکل لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن سب لوگ اسے بالکل پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھنا مشکل ہے، زبان پہ بھاری ہے، ہم اس کو ماؤلٹ کر دیتے ہیں بالکل. تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کا لکھنے کا رسم الخط بھی چینج کر دیتے ہیں. پروناؤنسیشن تو چینج ہوگا، رسم الخط بھی لکھنے کا اس کا چینج کر دیتے ہیں تاکہ زبان پر اس کی ادائیگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ الحمدللہ ہمارا آج کا جو 7واں لیسن تھا. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.